مکہ والوں سے جا کر کے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کر لی تھی، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا کہ محمد نکلے اور محمد کا تن سر سے جدا کر دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، رات بھر پہرا دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بحفاظت گھر سے باہر نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، روتے ہوئے ہجرت کی کہ اے مکہ، میرے نزدیک تو سب سے زیادہ عزیز تھا، اگر تیرے رہنے والوں نے، تیرے باشندوں نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو آج میں نہ جاتا۔ اس مکہ کے لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو اس مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم و کرم کی بھیک مانگی، درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انت کریم اخ کریم، کہ آپ مہربان ہیں، کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے بھائی ہیں، آپ سے مہربانی ہی کی، آپ سے عفو درگزر ہی کی امید کی جا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، تاریخ شاہد ہے، جاؤ اے لوگوں، ہمارے نبی کی توہین کرنے والوں اور ہمارے نبی کو دہشت گرد ثابت کرنے والوں، جاؤ ہمارے نبی کی سیرت پڑھ لو، دیکھو کہ ہمارے نبی نے کیا جواب دیا تھا، ان کو کیا فرمایا تھا کہ آج میں تم سے وہی کچھ کہوں گا جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کیا تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انتم الطلقاء، جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے گھر کو جائے امان قرار دیا جو 8 سال تک فتح مکہ تک جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی اثر اور کوئی بھی دقیقہ یا اسی طرح سے کوئی بھی کوشش اٹھا نہیں رکھی تھی کہ مسلمانوں کو تکلیف دیں اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا کہ جاؤ جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن و امان، اور اسی طرح سے فرمایا جاؤ اعلان کر دو کہ جو شخص سے مزاحمت نہیں کرے گا، برسر پیکار نہیں ہوگا، ہمارے راستے میں نہیں آئے گا، اپنی تلوار کو اپنے نیام میں داخل کر لے گا، وہ اسے بھی امن و امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن و امان ہے، اور جو حرم پاک کے اندر داخل ہو جائے گا اسے بھی امن و امان ہے، اس کے لیے بھی امن کا پیغام ہے، اسی کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اعلان کر دو، چیلنج کر دو کہ ہے کوئی جس نے اپنی مغلوب قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہو؟ لاؤ کسی کی بھی تاریخ تم لا کر کے دکھا دو۔ ہمارے اس نبی کو جس نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے آبا و اجداد کو معاف کر دیا، اس کی تاریخ میں آج اسے دہشت گرد قرار دے رہے ہو، آج اسے ارہابی کہہ رہے ہو، اور آج اس کی لائی ہوئی شریعت نے دنیا کے اندر امن و امان قائم کیا، اور اس نے کہا کہ اگر کوئی روئے زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور روئے زمین کے اندر دہشت گردی کرتا ہے، یقتلون، قتل کر دیے جائیں گے، یصلبون، سولی دے دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور جس نے یہ پیغام لایا کہ اگر کسی شخص نے ایک انسان کو قتل کر دیا، تو ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اگر کسی ایک انسان کو جس نے زندگی عطا کی، یعنی جسے بچا لیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کو امن و امان کا پیغام بنایا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اس نبی کو آج دہشت گرد ثابت کیا جا رہا ہے۔ جس نے کہا کہ چور کو چوری کرتا ہے اگر تو اس کا ہاتھ کاٹ دو تاکہ دوبارہ زمین میں فساد نہ پھیلنے پائے، تاکہ دوبارہ چوری نہ کرے۔ جس نے کہا کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسے اگر شادی شدہ نہیں 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے جلا تو وطن کر دو۔ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، روئے زمین میں فساد نہ پھیلے اور دہشت گردی عام نہ ہو۔ جس نے کہا
کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اور شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دو، لے جا کر کے اس کی زندگی کا قصہ ہی پاک کر دو کہ جس طرح سے اس نے اپنے گھر کے اندر جو ازدواجی زندگی ہے اس کا خون کیا ہے، اسی طرح سے اس کا بھی خون آج کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس سے امن و امان دنیا کے اندر قائم ہوگا یا امن و امان جو ہے ختم ہوگا؟ وہ نبی جو سب کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، جانوروں کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا، پرندوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا، چونٹیوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا، اور شجر و حجر کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا، شمس و قمر کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا، رحمت للعالمین بن کر کے آیا تھا، آج اسے دہشت گرد ثابت کرتے ہو؟ پڑھو جاؤ ہمارے نبی کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچے نے کسی چڑیا کا بچہ پکڑ لیا اور اس کی ماں سے اسے جدا کر دیا۔ دیکھا کہ چڑیا چیوں چیوں کر رہی ہے اور وہ چلا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، رحمت للعالمین کا دل بے قرار ہو گیا اور کہا کہ فوراً اس بچے کو اس کے ماں سے ملا دو، اس کی ماں سے اسے ملا دو اور لے جاؤ اس کے پاس چھوڑ دو۔ یہ جو چڑیوں تک کے لیے، پرندوں تک کے لیے اپنے دل کے اندر رحمت کا جذبہ ہو، وہ اس انسانیت کا برا چاہے گا، اس انسانیت کا خون کرے گا، اس انسانیت میں دہشت گردی پھیلائے گا؟ وہ جس کی تعلیمات تھی کہ اگر تم جنگ کرو اور دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو، چاہو پوری تاریخ میں ایسی کوئی نظیر نہیں دکھا سکتے ہو جس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بچوں کو نہ قتل کرنا، عورتوں پر نہ ہاتھ اٹھانا، عورتوں کو نہ قتل کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا۔ جاؤ ایسی کوئی تاریخ اور ایسی کوئی مثال لا کر کے دکھا دو، اسے تم آج دہشت گرد ثابت کرتے ہو، آج اس کی توہین کرنا چاہتے ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا والے سے کہہ دو کہ آج اس کی توہین کرنا چاہتے ہو جسے اللہ نے عزت بخشی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، جس کی توہین تم کرنا چاہتے ہو، اس کی تعظیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے نہیں، تمہارے انبیاء سے، تمہارے رسولوں سے، جنہیں تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں، ہماری تعلیمات یہ ہے کہ کسی رسول کے درمیان فرق نہ پیدا کرو۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم کسی اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں کہ کسی پر ایمان لے آئے کسی پر ایمان نہ لے آئے، ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس ایمان کے ساتھ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے نہیں، تم جن رسولوں پر ایمان لاتے ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے داؤد ہو، چاہے سلیمان ہو، چاہے یعقوب ہو، چاہے یوسف ہو، چاہے ابراہیم خلیل ہو، چاہے موسیٰ کلیم ہو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام رسولوں پر سلامتی نازل فرمائے، درود و سلام نازل فرمائے۔ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس نبی کی، اور یہ تمہارے نبی ہیں، تمہارے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی کی رسالت تمہارے لیے بھی ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لے آؤ گے تو ہمارے رسول کا فرمان ہے کہ کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو یا جس مذہب کا ماننے والا ہو، جب تک میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے، اللہ کی آگ سے بچ نہیں سکتا، تم بھی بچ نہیں پاؤ گے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر، اور ایمان تو کجا، تمہاری یہ جرات، تمہاری یہ جسارت کہ ہمارے نبی کی توہین کر رہے ہو۔ تو عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کہ تم جس نبی کی توہین کرنا چاہتے ہو، اس نبی کی تعظیم اور تکریم اور اس نبی کے لیے عہد و پیمان تمہارے انبیاء سے لیا ہے۔ پڑھیے سورہ آل عمران کی آیت، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے جن کا نام ابھی میں نے ذکر کیا اور جن کا نام قرآن کریم میں یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں موجود ہے، ان تمام انبیاء اکرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عہد و پیمان لیا۔ کیا
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر ایک رسول آئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تمہارے اوپر نازل کردہ شریعت اور کتاب کی تصدیق کریں، کیا تم ان کے اوپر ضرور بالضرور ایمان لے آؤ گے؟ لتؤمنن بہ، کہ تم ضرور بالضرور ان کے اوپر ایمان لے آؤ گے، ولتنصرنہ، اور ان کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے تمام انبیاء اور تمام رسول، کیا تم لوگوں نے اقرار کر لیا؟ ان سب نے کیا کہا؟ اقررنا، قالو اقررنا، ان سب لوگوں نے اقرار کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد و پیمان لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آ گئے، انہیں رسول بنا کر کے بھیجا گیا، تو کیا تم ان کی شریعت پر ان پر ایمان لے آؤ گے اور ان کی مدد کرو گے؟ تو سب نے اقرار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم بھی گواہ ہو اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔ تم ہمارے نبی کی توہین کرنا چاہتے ہو، اس نبی کی توہین کرنا چاہتے ہو جس نبی کے لیے عہد و پیمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے انبیاء اور تمام انبیاء سے لیا، اس کی توہین تم نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، تم اسے ذلیل و رسوا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذکر کو بلند کیا ہے، اس نبی کے پیغام کو بلند کیا ہے، اس نبی کے نام کو بلند کیا ہے، اور اس نبی کے رفعت اور شان کو بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وعدہ فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اے نبی آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کوئی محفل ہو، کوئی مجلس ہو، کوئی خطبہ ہو، کوئی عید ہو، کوئی جمعہ ہو، تمام جگہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کے اندر پانچوں وقت مؤذن جب صدا لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اس کا اقرار اور اس کی الوہیت کا اقرار کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ جہاں وہ یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہیں پر وہ یہ بھی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دنیا کی تمام مسجدوں سے پانچوں وقت ہمارے نبی کا ذکر بلند کیا جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اذان ہی نہیں بلکہ جب اقامت ہوتی ہے، نماز قائم ہوتی ہے، نماز کھڑی کی جاتی ہے، تب بھی مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی خطبہ ہو، کوئی جمعہ ہو، کوئی عید ہو، کوئی مجلس ہو، کوئی محفل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ اور جب آپ کی تعلیمات پڑھی جاتی ہے، محدثین حدیثیں پڑھتے جاتے ہیں، حدیثوں کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، جہاں کہیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا ہے تو ادب کے ساتھ لیا جاتا ہے، احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور پھر امت کا ہر فرد، آپ کا نام سننے والا ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کے اوپر نذرانے درود السلام بھیجتا ہے، اور کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتا ہے۔ یہ ذکر بلند نہیں ہوگا تو پھر کب بلند ہوگا؟ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اور تم، ابھی تمہاری بات آئے گی تو تمہاری خبر لوں گا کہ تم کو کس مقام پر رب ذوالجلال نے، رب العالمین نے تمہیں کس مقام پر رکھا ہے۔ آئیے بتاتا ہوں میں۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کچھ کہتا چلوں۔ ہمارے نبی وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کوثر عطا فرمائی، ایک ایسی حوض عطا فرمائی کہ جب ساری کی ساری انسانیت پیاسی ہوگی، پیاس سے بیتاب ہو رہے ہوں گے، میدان محشر کا موقع ہوگا اور اس میں سورج بالکل قریب آ چکا ہوگا، لوگوں کے دماغ کھول رہے ہوں گے، زبانیں پیاس سے نکل رہی ہوں گی، بےتابی کا اور بے قراری کا اور پریشانی کا عالم ہوگا۔ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حوض سے، ایسی کوثر سے اپنی امتیوں کو جام پلا رہے ہوں گے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا
اور جس کے اوپر رکھے ہوئے ابریق، رکھے ہوئے جگ اور لوٹے کیسے ہیں، کتنی تعداد میں ہوگی، کتنے چمک رہے ہوں گے، جیسا کہ ستارے آسمان پر ہیں اتنی تعداد میں اور اس طرح سے چمک ہو رہے ہوں گے۔ یہ ہمارے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہی نہیں، آؤ اس پریشانی کے عالم میں تمہاری بے قراری ذکر کرتا ہوں، تمہاری بے چینی ذکر کرتا ہوں۔ آج ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہو، آپ کو دنیا کے سامنے رسوا کرنا چاہتے ہو اور آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہو۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم خود ذلیل ہوگے، جب تم خود رسوا ہوگے، رب ذوالجلال کے سامنے ہوگے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب، اپنا رسول، اپنا پیارا، اپنا محبوب بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس کے سامنے جب تم ہوگے اور جب تم ذلت و رسوائی کے ساتھ، ندامت و شرمندگی کے ساتھ ہمارے نبی کے سامنے شفاعت کی بھیک مانگو گے، جاؤ ہمارے نبی کی تعلیمات پڑھ لو، جاؤ ہمارے نبی کی وہ سیرت اور ہمارے نبی کی وہ تعلیم پڑھ لو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب شروع نہیں کرے گا تو پوری کی پوری انسانیت سب اکٹھا ہو کر کے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور ان سے شفاعت کی درخواست کرے گی اور کہے گی کہ آپ ہمارے ابا، ہمارے باپ ہیں، آپ سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، آپ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں کہ ہمارا حساب کتاب تو شروع ہو، ہمارا فیصلہ تو کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نفسی نفسی، اپنی غلطی کو یاد کریں گے جو ان سے غلطی جنت میں ہوئی، اپنی غلطی کو یاد کر کے کہیں گے جاؤ آج میں سفارش نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں ہے، جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو سب سے پہلا نبی انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی غلطی ہوئی، اپنے بیٹے کے لیے، مشرک بیٹے کے لیے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی تھی، مغفرت کی درخواست کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی تھی مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ذوالجلال آج جس غضب میں ہے، آج جس غصے میں ہے، اس سے پہلے نہ کبھی ہوا تھا اور نہ کبھی ہوگا، آج میں اس کے سامنے جانے کی جرت نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی غلطی یاد کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میرے ہاتھ سے ایک شخص کا قتل ہو گیا انجانے میں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، موسیٰ علیہ السلام اے یہودیو تم ان پر ایمان لے آتے ہو، ہمارا بھی ایمان ان پر ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان پر تم بھی ایمان لاتے ہو، ہم بھی ایمان لاتے ہیں، جاؤ موسیٰ بھی تمہاری سفارش نہیں کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی سفارش تمہاری نہیں کریں گے، جاؤ کس کے پاس تم شفاعت اور سفارش کی بھیک مانگنے جاؤ گے، عیسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے، کہیں گے جاؤ اس پوری انسانیت میں، پوری کائنات میں، میدان محشر میں سوائے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دوسرا شخص سفارش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جائیں گے، اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اس طرح سے آپ پوری انسانیت کی سفارش کریں گے، پوری انسانیت کی سفارش کریں گے، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے لوگوں اور آپ کا کارٹون بنانے والوں، آپ کو دنیا کے سامنے رسوا کرنے والوں، اس دن اگر رب ذوالجلال نے اپنے رسول کی اس توہین کے بارے میں تم سے پوچھ لیا تو تم کیا جواب دو گے؟ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، تمہاری نگاہیں ڈر کے مارے، خوف کے مارے، ندامت کے مارے، شرمساری کے مارے، ذلت کے مارے، رسوائی کے مارے جھکے ہوئی ہوں گی اور ذلت و رسوائی تمہارے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، تمہارے چہروں پر ذلت برس رہی ہوگی۔ ایسے وقت میں رب ذوالجلال کو، رب کائنات کو، نبی آخر الزماں کو بھیجنے والے کو کیا تم جواب دو گے؟ تیار رہو۔ آج تم اپنی شوکت پہ نازا ہو، تم اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتے ہو، تم اپنی قوت پہ ناز کرتے ہو، آج تمہارے پاس
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطہ دے رکھا ہے، اس کی بھی آزمائش ہے وہ تمہیں آزما رہا ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے۔ آج تم ہمارے نبی کی توہین کرتے ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، مقام محمود عطا فرمایا۔ انبیاء میں سے، رسولوں میں سے، آدم کی اولاد میں سے کسی کو یہ مقام نہیں ملا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اور آئیے میں اپنے رسول کی عظمت بیان کر رہا ہوں، تمہارے سامنے میں اپنے رسول کی عظمت بیان کروں۔ سنو غور سے، جگر تھام کے سنو کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایک ایسا مقام اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھا ہے جو آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے صرف ایک شخص کو ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں، لہٰذا اے میری امت کے لوگوں، جب مؤذن اذان دے تو اذان کے کلمات تم بھی اس کے ساتھ ساتھ دہراؤ، اور پھر میرے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو، یعنی اللہم صلی علی محمد، یہ پڑھو، درود و سلام پڑھو، اور پھر اس کے بعد میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ مانگو، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ کی درخواست کرو۔ اے وسیلہ کے سلسلے میں مغالطہ کرنے والوں اور قوم کو غلط راہ دکھانے والوں، سنو وسیلہ کیا چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ کیا چیز ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وسیلہ جنت کے اندر ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا درجہ ہے جس سے اونچا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو دے گا، ایک جنتی کو دے گا، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ وسیلہ وہ نامی، وہ اونچا مقام ہے۔ آپ فریب میں اور مغالطے میں نہ مبتلا ہوئیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنا وسیلہ تلاش کرنے کی اجازت دی ہے یا حکم دیا ہے۔ اور میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اور سنو، غور کر کے سنو کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے، اور اتنا مقام ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، بہت قرآن پڑھ ڈالیے، حدیث پڑھ ڈالیے، کیا کچھ آپ کو مقام عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ غور سے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم فلا ولا فخر۔ مقام کیا ہے، لیکن تواضع کتنی، عاجزی اور انکساری کتنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب کی سرداری مجھے ملی ہے۔ اے لوگو، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں، کہاں جاؤ گے؟ اس سرداری کے جھنڈے سے نیچے نکل کر کے کہاں جاؤ گے؟ تمہاری یہ جرات اور تمہاری یہ اوقات کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہو، جس کی سرداری کے نیچے اور جس کی رعایا میں تم شامل ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فخر کی کوئی بات نہیں، اس میں فخر نہیں کرتا ہوں، مجھے غرور اور گھمنڈ نہیں ہے، میں تکبر نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور سنتے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، حمد و ثنا کا، تعریف توصیف کا، اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کا جو جھنڈا ہوگا قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مجھے عطا کرے گا، میرے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہوگا، لیکن اس پر بھی میں فخر و غرور میں مبتلا نہیں ہو رہا ہوں، اس پر بھی مجھے فخر نہیں۔ ہمارے نبی کی توہین کرنے آئے ہو، جو سراپا تواضع اور انکساری کی تصویر تھا، اس نے کبھی کسی کو متکبرانہ انداز میں صدا نہیں دی، کسی کو متکبرانہ انداز میں پکارا نہیں، مجلس میں اونچے مقام پر بیٹھا نہیں، اور اپنے لیے کوئی نمایاں جگہ نہیں بنائی۔ اس نبی کی آج تم توہین کرنا چاہتے ہو؟ وہ نبی ایسا ہے جس کے ہاتھ میں حمد و ثنا کا جھنڈا ہے۔ اور سنو جگر تھام کے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم فمن دونہ تحت لواء یوم القیامت ولا فخر، کہ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سے نیچے جتنے بھی پیغمبر اور رسول ہیں اور ان کی امت کے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے سب تحت لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر، لیکن مجھے اس پر فخر اور غرور نہیں ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ کون سا آسمان تمہیں پناہ دے گا اور کون سی زمین تمہیں اپنے دامن میں رکھے گی؟ کہاں نکل کے جاؤ گے؟ میرے نبی کی توہین
کرنے والوں، یہ صحیح معنوں میں تم اپنی توہین کر رہے ہو، اپنی توہین کر رہے ہو اور اپنے نبی کی توہین کی جسارت کر رہے ہو۔ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور یاد رہے کہ جنت جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے، جنت میں جانے والے ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، نوح علیہ السلام بھی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، یعقوب و یوسف علیہ السلام بھی ہوں گے، سلیمان و داؤد علیہ السلام بھی ہوں گے، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء ہوں گے، بڑی بڑی ہستیاں ہوں گی، بڑے بڑے صلحاء ہوں گے، بڑے بڑے شہداء ہوں گے، بڑے بڑے صالحین ہوں گے۔ لیکن یہ جنت کا دروازہ پہلے کس کے لیے کھولا جائے گا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ یہ توہین کرنے والے آپ کو ساحر، مجنون، پاگل، دیوانہ کہتے ہیں، آپ کا کارٹون بناتے ہیں اور رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چاہو وہ جنت جس کے طلبگار شاید تم بھی ہو، تمہیں بھی غلط دعویٰ ہو، جھوٹا دعویٰ ہو، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ دعویٰ تو تم کرتے چلے ہی آ رہے ہو، تمہیں بھی امید ہوگی اس جنت میں داخل ہونے کی توقع کی۔ لیکن یاد رہے جس نبی کی تم نے توہین کی ہے آج، اس نبی سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے کھولا نہیں جائے گا۔ رضوان جنت کہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچیں گے، پوچھے گا وہ آپ کا اسم گرامی، آپ کا نام نامی، آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضوان جنت کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولا جائے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کی امت وہ امت ہوگی جو سب سے پہلے امتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت داخل ہوگی جنت کے اندر۔ میرے بھائیوں، اے وہ لوگوں جو ہمارے نبی کی توہین کرنا چاہتے ہو، کہاں ہو، کس مقام پہ ہو، جاؤ ہمارے نبی پر نازل کردہ کتاب کا مطالعہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی عمر کی قسم کھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی عمر کی قسم کہ لوگ بدمستی میں بالکل بے ہوش اور دیوانے ہو چکے ہیں، کسی نبی کی عمر کی قسم نہیں کھائی۔ اور اسی طرح سے ہمارے ہی نبی وہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے کبھی جن کا نام لے کر کے قرآن کریم کے اندر کسی جگہ نہیں پکارا ہے، یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا ہے۔ اکثر جگہوں پر، بہت سارے مقامات پر بہت سارے نبیوں کا نام لیا، کہیں یا ابراہیم کہا، کہیں یا نوح کہا، کہیں یا موسیٰ کہا، کہیں یا داؤد کہا، کہیں یا سلیمان کہا، کہیں یا ایوب کہا، اس طرح سے بہت سارے نبیوں کا نام لے کر کے پکارا۔ لیکن ہمارے نبی کو کس احترام کے ساتھ، کس مقام اور مرتبہ کے ساتھ اور کس منزلت کے ساتھ پکارا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ رہا ہے، کہیں یا ایھا النبی کہہ رہا ہے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے ہی نبی وہ نبی ہے، ہمارے ہی نبی وہ نبی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ کہاں؟ آپ کو معراج کرائی، اپنے پاس بلایا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا کے پاس، اور پھر سدرۃ المنتہا کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ یہ مقام اور مرتبہ کسے ملا؟ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا کوئی بھی نبی وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے آگے نہیں گئے۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے، اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، میرے پر جل جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے آج۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہیں،
جنہوں نے بھی آپ کو تکلیف دی، آپ کو پریشان کیا، آپ کا استہزاء کیا، آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کی شریعت کی توہین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں رسوا کیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے، اور اے ڈنمارک اور ناروے کے لوگوں اور اے یورپی یونین کے لوگوں، چاہو تمہارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور اسی طرح سے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کو اور اللہ سے دشمنی کرتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، وہی لوگ سب سے ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں یہی لوگ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ہلاک و برباد ہو گئے، ہلاک و برباد کر دیے گئے جیسا کہ پہلے لوگ ہلاک و برباد کر دیے گئے تھے۔ اور کیا یہ وعید بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ قیامت تک، اس لمحے تک ان کے لیے بھی یہی آیت ہے کہ اگر تم نے توہین رسالت کی، اگر تم نے مخالفت رسول کی، اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، جیسا کہ تمہارے آبا و اجداد ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سزا کیا متعین کی ہے؟ شاتم رسول کی کیا سزا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کی کیا سزا ہے؟ قتل ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، گردن مار دو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ہاتھوں کو قلم کر دو، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی ہے اور تکلیف پہنچائی ہے۔ اور پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ شدید العقاب ہے، سخت عذاب والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے اندر ان پر ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں دنیا بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے۔ وأعد لهم عذابا مہینا، اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لعنت ان پر ہے کہ نہیں؟ آج لعنت ہے کہ نہیں؟ ملعون ہی شخص ہوگا جو حبیب رسول، حبیب الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور اس کے حبیب کی توہین کرے گا اس سے بڑھ کر کے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان پر لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کی ہے۔ اور اسی طرح سے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ بعض منافقین نے غزوہ تبوک سے لوٹتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا مذاق اڑایا اور طرح طرح کی باتیں کی کہ یہ لوگ تو بس پیٹ کے سلسلے میں زیادہ فکر مند رہتے ہیں، یعنی کھانے پینے والے لوگ ہیں، اسی طرح سے بزدل قسم کے لوگ ہیں، میدان جنگ ہو تو بزدلی کا سامنا، حالانکہ اپنی ہی ترجمانی وہ کر رہے تھے، پیالے میں جو کچھ ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بعض منافقین سے جب باتیں سنی تو کہا میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دوں گا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے رب ذوالجلال نے ساتوں آسمان کے اوپر سے آیت نازل فرمائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ ایسا کیوں کر رہے تھے تو کیا کہیں گے؟ انما كنا نخوض ونلعب، کہ ہم بس ایسے ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ اور اس کی آیتوں اور رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، معذرت یا کسی طرح کی درخواست نہ پیش کرو آج کے جو تم رو رہے ہو یہاں پر اور معذرت پیش کر رہے ہو کہ ہم ہنسی مذاق کے لیے ایسا کر رہے تھے، نہیں، تم لوگ کافر ہو چکے ہو۔ تو ایسا کرنے والے کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اور
اسی طرح سے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے لوگوں کو یہ بشارت دی ہے اور یہ دھمکی دی ہے، یہ وعید سنائی ہے کہ ان کے اوپر ذلت و رسوائی آ جائے گی۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلتیں مسلط کی ہیں۔ قرآن کریم پڑھیے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اسی طرح سے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ ان کے اوپر ذلت رسوائی مسلط کر دی گئی ہے اور یہی رسوا ہوں گے، اور ان کے علاوہ انہیں کبھی اس ذلت و رسوائی سے چھٹکارا بھی نہیں مل پائے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آئیے آپ کی طرف آتا ہوں، میں آپ کو وہ آیتیں سناتا ہوں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذلت و رسوائی کا مزدہ سنایا ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، کہ اے اہل کتاب، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، کہ جو ہم نے کتاب اور جو شریعت نازل کی ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ تمہارے پاس جو توریت اور انجیل ہے اس کی بھی تصدیق یہ کتاب کرتی ہے، قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو مسخ کر دے اور تمہارے چہروں کو پیچھے کی طرف کر دے، یا تمہیں ملعون قرار دے، جیسا کہ تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد کو ملعون کیا تھا اصحاب السبت، یعنی سنیچر کے دن جن لوگوں نے شکار کیا تھا ان کو کیا کیا تھا؟ فجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور خنزیر اور طاغوت کی عبادت کرنے والا بنا دیا تھا۔ اسی طرح سے یہ اہل کتاب کہتے ہیں قالوا قلوبنا غلف، جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے، دین کی تعلیم دی جاتی ہے، تو کہتے ہیں ہمارے دل بند ہے، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ نہیں ہے، تم جو کہہ رہے ہو حقیقت یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے دل کو بند کر رکھا ہے، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بل لعنہم اللہ بکفرہم، تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، تمہیں ملعون قرار دیا ہے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب اس کے اندر کوئی خیر خوبی کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح سے لعنت وغیرہ کی باتیں دوسری صورتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں یہ وہ ذلیل و ترین لوگ ہیں، یہ وہ ذلیل ترین لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل رسوا کیا ہے اور اپنے نبی کے مقام اور مرتبے کو، آپ کی شان کو بڑھایا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آئیے، یہ ایک رخ تھا۔ آئیے امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں کیا کچھ کیا۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے زیادہ چاہتے تھے، وہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جزو ایمان قرار دیا گیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی تکلیفوں کو کیسے محسوس کیا، کیسے دفاع کیا۔ طائف میں زید بن حارثہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں۔ سچ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک ہم اپنی جان سے زیادہ آپ کو نہیں چاہیں گے، آپ پر ایمان اپنی جان سے زیادہ نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی تصویر صحابہ کرام نے پیش کر کے دکھا دی تھی، اس کی نظیر دنیا کے سامنے پیش کر کے دکھا دی تھی کہ ہماری جان حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں یاد کرو، غور کرو، اے دنیا کے لوگوں سن لو، غور کرو۔ آج ہماری ایمانی کمزوری کی وجہ سے آج ہمیں یہ برے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، آج ہمارے اندر کمزوری آ چکی ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ یوم سیاہ، میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ یوم سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغوں نے مجھے۔ یقیناً ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے اپنے کیریکٹر کی وجہ سے، ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمارے اندر کمزوری پیدا کر دی ہے۔ یاد کرو
ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا؟ 2 انصاری نوجوان، چھوٹے چھوٹے نوجوان نے. انہوں نے کہا کہ اے چچا عبد الرحمن، مجھے ابو جہل کا پتہ بتا دو، سنا ہے کہ وہ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. ابو جہل نظر آتے ہی، ابو جہل کو دیکھتے ہی شاہین اور باز کی طرح سے اس پر جھپٹ پڑے اور پل پل میں اس کا کام تمام کر دیا، اس کے سر کو نیچا دکھا دیا. کعب بن اشرف بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا تھا، مسلمان عورتوں کی ہجو کرتا تھا اور تکلیف دیتا تھا. محمد بن مسلمہ اور آپ کے ساتھیوں نے اس کا جا کر کے اس کا کام تمام تک کر دیا. اسی طرح سے ایک نابینا صحابی تھے جو ایک یہودیہ کے ہاں کام کرتے تھے، لیکن صبح شام اس کمبخت کا یہ حال تھا کہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی اور برا بھلا کہتی تھی. صحابی رسول نابینا صحابی سے رہا نہ گیا، انہیں اپنی نوکری کا کسی چیز کا احساس نہیں ہوا اور رات ہوئی تو انہوں نے اس کا گلا دبا دیا، مار دیا. پتہ چلا دن میں کہ ایک یہودیہ عورت کو قتل کر دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگایا تو یہ صحابی خود حاضر ہوئے اور کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ یہ ہے کہ آپ کو یہ گالیاں دیتی تھی، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے ایسا کام کیا، حاضر ہو جو کرنا چاہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو کیا کیا؟ رائے گا کر دیا. اور ان 11 انصاری صحابہ کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یاد کیجئے کہ جو غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں آپ کی جان کو کافروں اور مشرکوں کے نیزے اور تلواروں اور بھالوں سے بچانے کے لیے اپنی جانوں کو پیش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی جان کو قربان کر دیا. اور اسی طرح سے یہی نہیں بلکہ امت میں اس طرح سے تاریخ کے اندر بہت سارے واقعات موجود ہیں. لیکن اے امت مسلمہ کے لوگوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ اے آج کے مسلمانوں، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کس قدر دفاع کیا اور تم نے کتنا حق ادا کیا؟ تم نے کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانا؟ کتنا تم ایمان لے آئے؟ کتنا تم نے آپ کی تعلیمات پر عمل کیا؟ اور کتنا تم نے آپ کی سنت کو اجاگر کیا؟ اور تم نے کتنا آپ کے اخلاق کو اپنایا؟ تم نے کتنا آپ کی تعلیمات پر عمل کیا؟ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، سچ یہ ہے کہ ان سے زیادہ ہمارا قصور ہے، ان سے زیادہ ہم مجرم ہیں، ان سے زیادہ ہم گنہگار ہیں، ان سے زیادہ آج ہم جواب دہ ہوں گے کہ آج ہم نے یہود و نصارہ کی تقلید شروع کر دی ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے ہیں، ان کی ہر ادا ہمیں بھا جاتی ہے. اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادا تم اپنی زندگی میں رچا اور بسا کر کے نہیں دکھاتے ہو. تم ذرا اپنے چہروں کو دیکھو، اپنے اخلاق کو دیکھو، اپنے کریکٹر کے دیکھو، اپنی عبادتوں کو دیکھو، اپنے معاملات کے دیکھو، اپنی شادی بیاہ کو دیکھو. تم نے اگر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دنیا کے سامنے اگر اجاگر کیا ہوتا، پھیلایا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے اخلاق کا نمونہ پیش کیا ہوتا، تو آج دنیا اس مغالطے میں نہ ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ڈنمارک کے جو لوگ ہوں ان کے سامنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ ہو، آپ کا اخلاق نہ ہو، آپ کی رحمت نہ ہو، آپ کا نمونہ نہ ہو، لیکن تمہارے سامنے تو ہے. اس سب کے باوجود، آج اتنا ہونے کے باوجود بھی کیا کسی چہرے پر کوئی تبدیلی نظر آئی؟ کسی کے اخلاق کے اندر کوئی تبدیلی نظر آئی؟ مسلمانوں، تم مجرم ہو، تم گنہگار ہو، تم خطا کار ہو. تم اپنے اخلاق کو سدھار لو، تم اپنے کیریکٹر کو درست کر لو. انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کی کوئی قوم تمہارے نبی کی توہین نہیں کر سکتی. لہٰذا اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے ساتھیوں، میری تم سے یہی درخواست ہے، خود اپنے سے درخواست ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، آپ کو صحیح معنوں میں اپنا امام تسلیم کریں. تمام معاملات میں آپ کی طرح سے ہم اپنی شکل و صورت بنا لیں، آپ کی طرح سے اپنے اخلاق کو کر لیں. دنیا زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی سنت کو رچا بسا لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پھر سے عام ہو جائے گی، اور عام تو ہو ہی رہی ہے، لیکن یہ جو لوگ غلط قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ یہ غلط حرکتیں نہیں کریں گے. بلکہ ان میں سے تو بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کتابیں لکھی ہیں. وہ شخص، اس کو یاد کیجئے جس نے دنیا کی تاریخ کے 100 آئیڈیل آدمیوں کی تاریخ لکھنا چاہی، دی 100 کے نام سے، جس کا نام یہ ہے A ranking of the most influential persons in history. کس کے؟ مائیکل ایچ ہارٹ کی طرف سے یہ کتاب ہے. جب اس نے بھی دنیا کے 100 آئیڈیل آدمیوں کی طرف سے کی ایک تاریخ
تیار کرنی شروع کی تو سب سے پہلے نمبر پر کس کو رکھا؟ ہاں، سب سے پہلے نمبر پر کس کو رکھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ اگر چاہو اے یہود و نصارہ، اے میرے نبی کی توہین کرنے والو، جاؤ تم اپنے مائیکل ہارٹ کی کتاب سے پوچھ لو، اگر وہ دہشت گرد ہوتے، اگر وہ بد اخلاق ہوتے، اگر وہ دنیا کے اندر دہشت گردی پھیلانے والے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست وہ نہ رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل و رسوا کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ الہ العالمین اس سے پہلے ان کو ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں آپ کی سنت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طریقے سے، کیسٹوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، پمفلٹ اور انٹرنیٹ اور چینلوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی سنت کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔